دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو نے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو سارا تیرا مال تیرے ورثہ کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست اس کا قبر کے ساتھ جاتا ہے اور 2 دوست اس کے باہر ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ جو دوست اس کے قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور جو باہر چھوٹ جاتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار اور اس کی مال دولت ہوتی ہے۔ اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کی لالچ کو دیکھ کر یہ فرمایا ہوگا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں بھی ہوتی تو وہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے، مگر اس کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اور دوستو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 اور بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ فرمانے لگیں کہ صرف 2 کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، اور وہ بھی کوئی پیٹ بھر کر نہیں۔ حالت یہ تھی کہ 2 کھجوریں صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو نصیب ہوتی تھی، اور اسی طرح سے 1 گلاس میٹھا پانی صبح اور 1 صبح اور 1 شام کو نصیب ہوتا تھا۔ حالانکہ خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت دی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر، غریبی خود اڈاپٹ کی تھی۔ اور دوستو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، یعنی 1 مہینے تک وہ اپنی بیویوں سے ناراض رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی چھت پر شفٹ ہو گئے۔ تو اس وقت آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملنے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ آپ اس حال میں رہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ اے عمر، کیا دنیا کی حقیقت ابھی تک تجھ پر آیا نہیں ہوئی؟ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے، وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین امپائر کو گرایا جاتا، اور سر کسی کو 1 ٹکا بھی حرام کا نہیں کھانے دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنوں کا دور عام ہو جائے گا۔ اور وہ فتنے کیا تھے؟ مال کی محبت، پیسے کی محبت، دنیا کی محبت۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب رومن اور پرشین امپائر گری تھی تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، بہت ساری دولت آئی تھی، اور اس سارے مال کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو عزیز تھے، لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری، غربت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے خزانے ان کے لیے نہیں لکھے، اور حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو عزیز تھے، مگر یہ خزانے ان کی قسمت میں بھی نہیں آئے۔ اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ دوستو اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے کہ اب آپ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی تناول کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ سٹمک کے ذریعے باہر آ جاتا تھا، کیونکہ آپ کا معدہ کٹا ہوا تھا۔ دوستو اب ذرا امیجن کیجئے گا، اسی حالت میں، نزاع کے عالم میں
ایک نوجوان، بخاری میں آتا ہے، ایک نوجوان آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی زیارت کرنے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا تہمد، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اور جب وہ آپ کی زیارت کر کے جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور آپ اس سے کہنے لگے کہ اے نوجوان، اپنا تہمد، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر، اس لیے کیونکہ تیرے کپڑے پاک رہیں گے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. نزا کے عالم، موت منڈلا رہی ہے سر پہ. اور پھر دوستو، جب صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آتے تو صحابہ اکرام آپ سے کہتے کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات دی. رومن اور پرشین امپائر کو گرایا گیا. قدسیہ اور یرموک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان تمام کاموں کا بہت سارا اجر رکھا ہوگا. تو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کیا جواب دیتے تھے؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، مجھے تو اتنی دفعہ جنت کی بشارت مل چکی ہے. انہوں نے یہ جواب مجھے لگتا ہے اس لیے دیا ہوگا کہ ان کو تعارف اللہ تعالیٰ کا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی بڑا بے نیاز ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نہ پکارتا تو اس دن اٹھایا جاتا جس دن باقی تمام لوگ اس دنیا سے اٹھائے جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بڑا بے نیاز ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری تمام خدمات کے عوض اگر برابر میں بھی چھوڑ دے، برابر میں بھی چھوڑ دے، یعنی کہ میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور دوستو، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا تھا کہ اے عبداللہ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، مردوں میں شمار کرنا، یعنی یہ سمجھو کہ آج میرا آخری دن ہے، آج تو میں گیا ہی گیا. سر، جب یہ تلوار آپ کے کندھوں پر لٹک رہی ہو نا تو پھر ہی آپ کا قبلہ سیدھا رہ سکتا ہے، ورنہ پھر آپ یتیموں کا مال ہڑپتے ہو، آپ وہ تمام گناہ کرتے ہو جن کو آپ بالکل نارمل سمجھتے ہو، کر کر کے گناہ اتنا کر چکے ہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں لگتا. بس اتنا سوچیں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. آپ کے حالات، آپ کی سوچ، سب کچھ بدل جائے گا. مال کی حرص اور دنیا کی محبت بھی ختم ہو جائے گی.